بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاة پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاة میں باب سجود السہو یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ یہ آج کا حلقہ نمبر 83۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ويباح إذا ترك مسنونا، ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه. ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، لحديث ابن مسعود: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنك؟ جی شیخ توشوش جی توشوش القوم بينهم فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت 5. فانفتل فسجد السجدتين ثم سلم، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وفي لفظ: فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين، رواه مسلم. أو سلم قبل إتمامها، لحديث عمران بن حسين قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم، رواه مسلم. أو لحن لحنا يحيل المعنى لأن عمده يبطل الصلاة فوجب السجود لسهوه. أو ترك واجبا، لحديث ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم قام في الظهر من ركعتين فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. فثبت هذا بالخبر، وقسنا سائر الواجبات، قاله في الكافي. أو شك في زيادة وقت فعلها، لأنه أدى جزاء من صلاته مترددا في كونه منها أو زائدا عليها، فضعفت النية واحتاجت للجبر بالسجود، لعموم حديث: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. جی شیخ فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، متفق عليه. فإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه لأن الأصل عدم الزيادة، فالحق بالمعدوم. فلاحق بالمعدوم. کافی ہے شیخ، اور پڑھیں؟ کافی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. یہاں پر ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل میں کتاب الصلاة میں باب سجود السہو پڑھ رہے ہیں. یہاں باب سجود السہو، سجود السہو کہیں یا سجود النسیان کہیں، دونوں ایک ہی بات ہے. انسان
کی یہ کمی ہے کہ انسان جو ہے بھولتا ہے. اللہ رب العزت کی کمال کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں. لا يضل ربی ولا ينسى. بالکل اللہ رب العزت بھولتا نہیں ہے. یہ چیز انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سجدے مشروع کیے کیونکہ عموماً یہ ساری چیزوں میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، تو انسان کے ذہن سے بات چلی جاتی ہے کہ کتنے رکعت پڑھا، کیا پڑھا یا کیا نہیں پڑھا، کیا چھوڑ دیا. تو ان سجدوں کے ذریعے سے ترغیباً للشیطان، یعنی شیطان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مزید 2 سجدہ سہو بھی مشروع کیے. یہاں پر بات شروع کر رہے ہیں. اصل میں بنیادی طور پر ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ سجدہ سہو کی اصل وجوہات کیا ہے. کیا ہے مشائخ، کیوں سجدہ سہو کیا جاتا ہے، یا کتنی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر جن کی وجہ سے سجدہ سہو کیا جاتا ہے. اگر موٹے طور پر اس کو ہم تقسیم کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتی ہے اس کی تقسیم یا اس کے اسباب؟ نماز میں کمی زیادتی سے. ہاں جی، اس کو کمی یا زیادتی پر جو ہے سہو سجدے کے ذریعے سے پر کیا جاتا ہے. اور کوئی کچھ بولیں گے؟ کمی یا زیادتی اور کچھ، یا نقصان؟ نقصان ہی کمی ہے. جی عربی بول رہے ہیں آپ. چلیے، تو شک کے وجہ سے بھی انسان اگر شک کرے، اس کو پتا نہیں کہ میں 2 پڑھا ہوں 3 پڑھا ہوں، شک ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی انسان سجدہ سہو کرے گا. تو یہ سجدہ سہو کے جو اہم اگر موٹی تقسیم ہم کرنا چاہیں اور موٹے موٹے اسباب بیان کرنا چاہیں تو پھر یہ تقسیم ہو سکتی ہے کہ یا تو کمی کی وجہ سے یا پھر زیادتی کی وجہ سے. یعنی آپ مثلا رکعات کی تعداد میں کمی کر دیے، 3 کی جگہ 2 ہی پڑھے، 4 کی جگہ 3 پڑھے، یا پھر آپ نے زیادتی کر دی، 4 کی جگہ 5 پڑھ لیے، یا پھر آپ کو خود شک ہے کہ میں 4 کی جگہ 4 پڑھا ہوں یا 3 پڑھا ہوں یا 5 پڑھا ہوں، اس طرح شک ہو جائے تو یہ تینوں ہی حالتوں میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے. بات یہاں پر شروع کر رہے ہیں یسن اذا اتى بقول مشروع في غیر محله سہوا. یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی مشروع بات جو نماز میں مشروع ہے یا دیگر تسبیح تحمید سے اس کا تعلق ہے، وہ چیز اس کے غیر محل میں اگر آدمی کہہ دے تو پھر اس کے لیے سجدہ سہو سنت ہے. یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے. کیا دلیل لی جا رہی ہے؟ اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین. نماز میں اگر کوئی آدمی بھول جائے تو وہ 2 سجدے کرے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھول گئے، مثلا جو ہے سبحان ربی العظیم آپ کو رکوع میں کہنا ہے، آپ قیام میں ہی کھڑے کھڑے آپ نے کہہ دیا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، تو یہ قول مشروع ہے، فی غیر محل ہی آ گیا. تو اب ان کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ سہو کرے آدمی، یا الحمدللہ سبحان اللہ، کوئی نہ کوئی اس طرح قول مشروع ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کے قول کی وجہ سے یا غیر محل میں کوئی مشروع قول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو. یہاں جو استنباط کیا گیا ہے اذا نسی احدکم، یہاں پر نسیان معروف ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھے، آپ کھڑے ہو گئے. 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت ہی پڑھ کے سلام پھیر دیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں
جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا تھا. تو اب محض اس کے ذریعے سے یہ دلیل لینا کہ کوئی بھی بھول ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، یہ دیگر احادیث سے اس موقف کی تائید نہیں ہوتی. اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، صحیح ہے کہ یہ ایک عمومی حدیث ہے. کوئی بھی چیز آپ بھول جائے تو آپ اس کو سنت کیا کہتے ہیں مسنون طور پر، مستحب طور پہ آپ سجدہ سہو کریں. اس طرح انہوں نے یہ بات کہی ہے. اسی طرح وَيُبَاحُ إِذَا تَرَكَ مَسْنُونًا وَلَا يُسَنُّ، کوئی سنت آپ چھوڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی انہوں نے سجدہ سہو کا حکم مباح کہا ہے، یعنی مباح ہے، جائز ہے، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو کوئی بھی سنت جیسے تسبیح کو رکوع میں ہو، سجود میں ہو، وطر کرنا ہے، یہ ساری باتیں سنت ہیں. 3 پڑھنا ہے، 3 سے زیادہ پڑھنا ہے تو وطر پر ہی اس کو ختم کرنا، 5 7. آپ نے اس سنت کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے مباح ہے کہ آپ سجدہ سہو کریں. یہ ساری چیزیں اس کو سنت تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اس طرح بہت ساری غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. کبھی ایک بار بھی پڑھ لیے، 3 بار، 5 2 4. بہرکیف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو اس کا ثبوت تو نہیں. اس اعتبار سے اس کو یہ کہنا کہ آپ سجدہ سہو کر لو، یہ قوی دلیل کا متقاضی ہے. تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیے، تو یہاں ثابت ہے. ایسی جگہ میں آپ کو کہنا چاہیے کہ اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، یہاں آپ سے بھول ہو گئی تو آپ 2 سجدے کریں. یا اسی طرح اور بھی جو چیزیں سجدے کیا کہتے ہیں، جو تشہد اول چھوٹ گیا، یا 2 رکعت پہلے ہی 2 رکعت پہلے ہی آپ نے سلام پھیر لیا، یا 1 رکعت زیادہ پڑھ لی، یہ ساری صورتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کر کے دکھلایا. تو جن احادیث میں جن باتوں کے لیے سجدہ سہو کا ثبوت وارد ہے، ان باتوں تک اس کو محدود رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد دیکھیے وَيَجِبُ إِذَا زَادَ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا وَلَوْ قَدْرَ جَلْسَةِ الْإِسْتِرَاحَةِ. پہلی بات یہ شروع کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا اسباب سجود سہو میں زیادتی کرنا یہ ایک سبب ہے سجدہ سہو کا. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں رکوع اگر آپ زیادہ کر لے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب. آپ رکوع 1 رکعت میں ایک ہی ہے، آپ رکوع میں گئے، قیام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کو خیال نہیں رکوع کیے یا نہیں، پھر جو ہے آپ نے دوبارہ رکوع کیا بھول کر، تو ایسی صورت میں آپ نے رکوع زیادہ کیا یا سجدہ زیادہ کیا. او قیامن، یا قیام ہی پھر دوبارہ زیادہ کیے، یا قعودن، جلسے استراحت کے برابر بھی اگر آپ بیٹھے، یعنی اب تشہد نہیں تھا، ایک ہی رکعت پڑھ کے آپ نے گویا کہ تشہد کے لیے بیٹھنے کی طرح، جو تشہد اول کی طرح جب بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ گئے، اور اتنا بیٹھے کہ آپ کو ایسے لگا کہ اب میں جلوس تشہد میں تشہد اول کے لیے بیٹھ رہا ہوں، اور اس کی مقدار اتنی بھی رہے جتنا جلسے استراحت کے لیے انسان بیٹھتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کو سجدہ سہو کرنا چاہیے اور وجوباً کرنا چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لیے کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 رکعت نماز پڑھائی. جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کے درمیان چیمی گویاں ہونے لگی. توشوشا کہتے ہیں، کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں توشوشا. تو وہی چیمی گویاں ہونے لگی. فقال ما شانکم، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ فقالوا یا رسول اللہ هل زید فی الصلاة شیء؟ قال لا، نماز میں زیادتی تو نہیں ہوئی. قالوا فإنك صلیت 5،
آپ 5 رکعت پھر نماز پڑھائے ہیں. فانفتل، پھر آپ گویا کہ قبلہ رخ ہوئے، متوجہ ہوئے قبلے کی طرف. فسجد سجدتین، آپ نے 2 سجدے کیے. ثم سلم، پھر سلام پھیرا. ثم قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، اگر میرے سے بھول ہو جاتی ہے، میں نے گویا کہ نماز میں زیادتی کر دی، 4 رکعت کی جگہ میں نے 5 پڑھا دیا، تو ایسی صورت میں تم لوگ میرے بشری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے تم لوگ اس چیز کو یاد رکھو کہ ایسا اگر ہو جائے کسی سے بھی تو سجدہ سہو کرنا ہے. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وفي لفظ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات بتلا دی کہ چاہے زیادتی ہو چاہے کمی ہو، نص سے ثابت ہے کہ آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے. یہاں پر زیادتی کے لیے جو انہوں نے دلیل لی ہے، رکوع، سجود، قعود، قیام، یہ سب کے لیے انہوں نے اسی حدیث سے دلیل لی. فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وجوبی طور پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اچھا رہی بات جلسہ استراحہ کے برابر بھی اگر بیٹھے تو کیا جلسہ استراحہ کس کو کہتے ہیں مشائخ؟ جلسہ اس طرح وہی تیسری رکعت کے سجدے سے اٹھتے نا، دوسرے سجدے سے اس وقت بیٹھنا. جی دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں، صحیح ہے نا عبداللہ شیخ؟ جی 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 وہی. آپ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہیں، ہاں تو کچھ لوگ سے ڈائریکٹ پوری طرح اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اٹھ کے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جلسہ استراحہ کریں، آپ سجدے سے اٹھ کر آپ بیٹھیں پھر اٹھیں. اب آپ اللہ اکبر جو کہتے ہیں وہ بیٹھ کر اٹھتے ہوئے کہیں یا یہی یعنی ایک رکن سے دوسری رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے آپ کہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سجدے سے ہی اللہ اکبر کہہ دے اور سجدے جلسہ استراحت کے لیے آپ بیٹھے ہیں تو لوگ پوری طرح بیٹھ ہی گئے. جلسہ استراحت مسنون ہے. حنابلہ نے اس کو مسنون نہیں سمجھا، اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جلسہ استراحہ کے برابر بھی بیٹھتے ہیں کوئی تو گویا کہ وہ زیادتی گویا کہ انہوں نے کی. مسنون ہے سجدہ کیا کہتے ہیں جلسہ استراحہ، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی شیخ. یہاں پر اچھی طرح یاد رکھیں کیونکہ بہت اہم یہ مسئلے ہیں سجدہ سہو کے، انسان کو بہت زیادہ خلط ملط ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ کنفیوز انسان ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو خاص طور پہ ہم لوگوں کو بہت توجہ سے اس کی طرف ہم لوگوں کو اس کو پڑھنا چاہیے. تو یہاں چاہے آپ رکوع زیادہ کریں، سجدہ زیادہ کریں، قیام، قعود کچھ بھی زیادہ کریں، حتیٰ کہ رکعت بھی زیادہ کریں. 5 رکعت پڑھ لیے ہیں، اب تاکید ہو جائے تو کیا چھٹی رکعت پڑھ کے 2 سجدے کریں گے یا صرف 2 سجدے کریں گے مشائخ؟ صرف 2 سجدے کریں گے سر. صرف 2 سجدے کریں گے. جی اگر کوئی انسان 5ویں رکعت بھی پڑھ لیا یا یوں کہیں کہ 4 رکعت پڑھ کے 5ویں رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس کو لوگوں نے سبحان اللہ کہا، تو اب کیا اس کو بیٹھنا چاہیے یا پھر اس کو پورے 5ویں رکعت پڑھانا چاہیے؟ بیٹھ جانا چاہیے شیخ، جی بیٹھ جانا چاہیے، اس لیے زیادتی ہو رہی ہے. زیادتی ہو رہی ہے. 5ویں رکعت کا تصور ہی نہیں. یہاں پر ہوا یہ کہ صحابہ نے یاد بھی نہیں دلایا 5ویں رکعت کے موقع پر
5 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल पढ़ लिए, सलाम फेर दिए, तब जाके वहां पर तज़किरा हुआ कि आपने ज्यादा पढ़ाई। अगर मुसल्ली लोग याद दिला देते हैं, 5वीं रकात को आप उठ रहे हैं, याद दिला देते हैं, बैठ जाना चाहिए। क़याम आपने किया, खड़े भी हो गए, फिर भी लोगों ने याद दिलाया तो फौरन बैठ जाना चाहिए, क्योंकि 5वीं रकात का कोई तस्वुर ही नहीं है यहाँ पर। इसलिए ये कैफियत इसलिए हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5वीं रकात पढ़ा चुके थे, अब 6ठी रकात नहीं पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं मशाइख? 6ठी रकात तो जब 5वीं रकात ही का तस्वुर नहीं है, 6ठी रकात का तो बिल्कुल तस्वुर नहीं हो सकता जी। तो इस तरह ज्यादती करने की सूरत में सजदे सहू लाजिम होगा, यजिब वाजिब है। जो उन्होंने शुरू में कहा युसन युबाह, फिर कह रहे हैं यजिब। बाज़ सूरतों में जैसे फ़िक़्ह हम्बली के एतबार से वो कहे हैं कि आप एक कौल मशरू आप गैर महल में कहें तो वहां पर सुन्नत है, आप सजदे सहू कर लें। मुबाह उस सूरत में जब आप सुन्नत छोड़ दें, वाजिब उस सूरत में जब आप वाजिब छोड़ दें या रुकन छोड़ दें या रुकन में ज्यादती कर दें। तो ये गोया कि रुकू सुजूद ये सब तो अरकान है, इसमें आप ज्यादती कर देंगे तो ऐसी सूरत में ये सजदे सहू लाजिम होगा। अब ये ज्यादती के लिए उन्होंने मिसाल दी, फिर उसके बाद बात हो रही औ सल्लम क़ब्ल इत्मामिहा। यहाँ पर दलील दूसरी दी जा रही है औ सल्लम क़ब्ल इत्मामिहा, के अगर एक आदमी नमाज पढ़े लेकिन उसमें नुकसान यानी अभी कमी है तो उसका क्या हुक्म है, इंशाल्लाह ये कल यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है मशाइख, तो यहाँ तक आज ज्यादती तक रुक जाते हैं। औ सल्लम क़ब्ल इत्मामिहा यहाँ से हम लोग कल समझते हैं। आज सिर्फ ज्यादती का पढ़ लिए हैं, कल नक्स का पढ़ेंगे और इंशाल्लाह शक का भी पढ़ेंगे। नक्तफी बिहज़ल क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम। खैर, बारकल्लाह फीक।